أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ غاشیہ کی ایک آیت نمبر 17 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفتیں بیان کی کہ جنت میں جنتیوں کے لیے ایسے ایسے تخت رہیں گے جو اونچے اونچے رہیں گے، اونچے تخت ہوں گے۔ تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ اگر تخت اونچے ہوں تو جنتی اس تخت پر کیسے بیٹھ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا جواب دیا، افلا ینظرون، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹ عرب کا ایک مشہور جانور تھا، اور جب اونٹ اتنا اونچا ہونے کے باوجود تم اس پر سواری کر سکتے ہو آسانی سے، اس کو بٹھا کر یا کسی بھی طریقے سے، تو جنت کے تخت، اس پر سوار ہونا، اس پر بیٹھنا کون سا مشکل کام ہے؟ بلکہ جنت کے تعلق سے تو یہ ہے کہ انسان جو سوچے گا وہ وہاں موجود پائے گا۔ وہ خواہش کرے گا تخت پر بیٹھوں، تخت کتنی اونچائی پر کیوں نہ ہو، وہ فوراً نیچے آ جائے گا، اور جیسے وہ بیٹھے گا پھر تخت دے کر اس کو اونچائی پر چلے جائے گا۔ جو انسان چاہے گا وہ وہاں ملے گا۔ انسان کیلا کھا رہا ہوگا، موز کھا رہا ہوگا، کھاتے کھاتے وہ سوچے گا کہ آج تو ابھی تو تربوز کھانا کو جی چاہ رہا ہے، تو موز تربوز بن جائے گا۔ تربوز کھا رہا ہے، وہ سوچے گا کہ سنترا چاہیے، وہ سنترا بن جائے گا۔ جو چاہے گا، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو انسان چاہے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی دے گا، اور مزید سے مراد یہاں اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اونٹ کی مثال دی، اس لیے کہ اونٹ ان کا عام جانور تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کی خلقت دیکھو، کتنی عجیب و غریب خلقت ہے اس کی، اور اتنا طاقتور جانور ہونے کے باوجود یہ تمہارے تابع ہے، تمہارا محتاج ہے۔ تم اس پر جتنا بھی بوجھ ڈالو یہ اف نہیں کرتا، کتنا بھی بوجھ ڈالو یہ بالکل تمہارا مطیع ہو کر اس بوجھ کو اٹھا کر جہاں تم لے کر جاتے ہو چلتے جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بڑے بڑے اونٹوں کو اپنی اشارے پر چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا، اور اونٹ کے اندر بہت ساری خصوصیت ہے۔ اونٹ کی ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اونٹ پر سواری کرتے ہیں، اونٹ کے گوشت کو کھاتے ہیں، اونٹ کے دودھ کو پیتے ہیں، یہاں تک کہ اونٹ کے پیشاب میں بھی شفا ہے۔ جیسے بخاری کی وہ حدیث ہے کہ کچھ قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ آ کر وہ بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ، وہاں پر ہمارے اونٹ ہے، تم وہاں ان کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو، تم کو صحت ہوگی۔ صحت کے لیے پیشاب پینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک جگ بھر پیشاب پیو، نہیں، مثال کے طور پہ ایک گلاس دودھ ہو، اس میں 2 پیشاب کے قطرے، شفا ہے اس کے اندر، صحت ہے۔ اور ان لوگوں نے ایسے کیا اور صحت مند ہو گئے، اور صحت ہونے کے بعد وہ دین سے پھر گئے، ان کی نیتیں بدل گئی، انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا اور یہ اونٹوں کو لے کر وہ چلے گئے، اور وہ لمبا ایک واقعہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف دودھ میں نہیں بلکہ پیشاب میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، نبی کی حدیث ہے، اور آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں عیب کی بات نہیں، یقینی شفا ہے۔ آپ دیکھیں، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے مکہ اور مدینہ میں، خاص کر مدینہ میں، تھوڑا آپ باہر نکلیں تو جگہ جگہ آپ کو اونٹ نظر آئیں گے جہاں پہ زائرین رکتے ہیں، اور ہم لوگ کئی قافلے والوں کو لے جاتے ہیں، تو وہاں جب ہم رکتے ہیں تو وہ اونٹ کا جو چرواہ ہے دودھ تازہ تازہ نکال کے پیش کرتا ہے، اور لوگ اونٹ کا دودھ وہاں پیتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد نے اس سے پوچھا کہ کیا لوگ پیشاب کو بھی اونٹ کے استعمال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو اونٹنی کا پیشاب لے کر جاتے ہیں، اور اس میں شفا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حلال جانور جن کا گوشت حلال ہے، وہ ان کی پیشاب وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اگر کہیں اونٹ گائے پیشاب کر دے
یا بکری پیشاب کر دے، آپ اس جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، عیب کی بات نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونٹ عجیب و غریب مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو پیدا کیا۔ اور اونٹ کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ کئی دنوں تک وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، 17 دن 18 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی وہ زندہ رہے گا، اور راستہ بڑی اچھی طرح یہ پہچانتا ہے۔ عرب لوگوں نے بعض اسلاف نے کتابوں میں لکھا کہ ریگستان کا راستہ اگر انسان تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تو راستہ پھٹک جاتا ہے، دور دور تک ریت آپ کو نظر آئے گی، اور ریگستان کا اس کو جہاز کہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن ریگستان میں کوئی پختہ راستے نہیں ہوتے، انسان اندازے پہ چلتا ہے، اور تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کدھر بھی نکل جاتا ہے۔ تو بعض اسلاف نے لکھا کہ اگر آدمی راستہ بھول جاتا اور راستہ اس کو نظر نہیں آتا اور جنگل میں ریگستان میں بھٹکتا رہتا اور اس کو موت نظر آتی تو وہ کیا کرتا، وہ راستہ اونٹ کے اوپر چھوڑ دیتا، وہ اونٹ کو آگے کر دیتا اور وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ تو اونٹ اتنا راستہ پہچاننے والا کہ وہ راستے کو پہچان کر اپنے مالک کو گھر تک پہنچاتا ہے۔ یہ اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی، اس کی ہر چیز فائدہ مند، اس کے اون سے، اس کے چمڑے سے لوگ استعمال کر کے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی اس مخلوق کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ ادھر مبذول کرائی کہ اللہ کی کاریگری دیکھو، افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کی طرف۔ اور جیسے مخلوق عجیب ہے، اس کا نام بھی بڑا عجیب ہے، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا کوئی واحد نہیں ہے، یہ ایسی جمع ہے اس کا کوئی واحد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔